بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسے ایک بائی وہیبہ فاطمہ ایپیسوڈ 74۔ جی پہلے میں آپ کو گڈ نیوز دے دوں، جسٹ نا میرے خیال سے 3 سے 4 ایپیسوڈ رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ختم کرنے کے بعد نا میں نے ایک دن کی اسٹے ضرور لینی ہے، بیکاز میری آنکھیں اتنی درد ہونے لگ گئی ہیں، میری کندھے بہت درد ہونے لگ گئے ہیں، اور کچھ میں اس ناول سے بہت زیادہ اک بھی گئی ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے ایک دفعہ شاید پڑھا ہوا ہے۔ فرسٹ آف آل میں نے اس کو پورا پڑھا ہے تو مجھے بہت مزہ آیا، تو اب دوسری دفعہ پڑھتے ہوئے نا مجھے بس اکتاہٹ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو فل انجوائے کر کے نا پڑھ رہی ہوں۔ چلیں، تاکہ آپ کو بھی میری طرح فل انجوائمنٹ فیل ہو، جیسے میں انجوائے کر رہی ہوں ویسے ہی آپ کریں۔ چلیں آگے بڑھتی ہوں، آپ کا ٹائم کھائی جا رہی ہوں میں سارا۔ لاسٹ پارٹ 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے بھر وہ باہر کے منظر میں یوں گم رہی جیسے اس سے ضروری کام کوئی ہو ہی نہیں۔ عرضی خانزادہ وقفے سے اس کی پشت کو گھورے گیا۔ وہ پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر حالت میں لگ رہی تھی۔ ایلف ارزق نے دانت پیس کر اسے مخاطب کیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ ہنوز باہر کا منظر دیکھنے میں یوں مصروف تھی جیسے اس سے ضروری کچھ تھا ہی نہیں۔ الحمدللہ تھا ہی نہیں۔ آج پہلی بار کسی نے عرضی خانزادہ کو یوں منہ پر اگنور مارا تھا، اور وہ یہ چھٹاک بھر کی لڑکی جو اس کی اپنی بیوی تھی۔ اس کا میٹر ایک بار پھر گھوما اور دوبارہ دانت پیس کر ذرا زور سے اسے مخاطب کیا، مگر اس نے تھوڑا سا اور مڑ کر اپنی پوزیشن چینج کر کے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ اب کی بار عرضی خانزادہ نے غصے اور اشتعال سے اپنا بازو دبو اپنا نہیں اس کا، ہر دفعہ میں جب بھی ہوتا ہے نا، کبھی جب اس کا ہوتا ہے تب اپنا بول دیتی ہوں، جب اپنا ہوتا ہے تب اس کا بول دیتی ہوں۔ میں تھوڑی سی کھس سکتی ہوں، ایک نیمز میں بھی بہت ایسا ہوتا ہے، میں نیمز چینج کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اشتعال سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورا، جس پر ایلف نے ماتھے پر بڑھ لیے اسے دیکھا۔ ویٹ اے منٹ، یہ ناولز میں کیوں ایسے ہوتا ہے؟ ڈرائیو کرتے ہوئے ہیرو ہیروئن کی بازو پکڑتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، کوئی ڈرائیونگ میں ڈر نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ادھر جی ڈرائیو پہ کسی کو بلا لو تو کہتے ہیں اوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، میں نے بلا لیا، تو اے وہ یہ وہ ایسے ویسے لٹرلی یہی ہوتا ہے، سارے ڈانٹنے لگ جاتے ہیں، اس کو نہ بلاؤ وہ ڈرائیو کر رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ وہ ایسے ویسے۔ اور ادھر ناول میں گھنٹہ بھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہیرو سب کچھ بھول بھال کے ہیروئن کی آنکھوں میں کھو جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا، حد ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورا، جس پر ایلف نے ماتھے پر بل لیے اسے دیکھا۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اور خبردار آپ نے مجھے ہاتھ لگانے یا مخاطب کرنے کی کوشش بھی کی، اور ابھی مکمل بول نہ پائی جب عرضی خانزادہ نے سامنے کی جانب دیکھ کر ایک نظر ڈرائیور پر ڈالی جو انہماک سے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے موقع دیے بغیر اس کے لبوں کو جھٹکے سے چوما، جس پر وہ کرنٹ کھاتی ہوئی بری طرح بوکھلائی تھی اور ایک دم مچلنے لگی، جس پر وہ لب دباتے مسکراتے عرضی خانزادہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ جی بھائی میری مسٹیک، وہ ڈرائیو نہیں تھا کر رہا، اس کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ بھی وہ امیر لوگ ہیں، وہ ڈرائیور افورڈ کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نہ میری جان مت یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نہ میری جان مت تھکاؤ خود کو، اس طرح تمہاری طبیعت بگڑے گی۔ نہ اس لیے ریلیکس، تم نے کہا تم میرے منہ نہیں لگنا چاہتی، منہ تو میں نے لگایا نہیں تھا، اس لیے تمہاری بات کو مکمل کر دیا، اور اب میں سوچوں گا تمہاری دھمکی کو کسی خاطر میں لاؤں کہ نہیں۔ اس نے اطمینان بھرا جواب دیا تھا۔ عرضک آپ سے میں نے کہا ہے نا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ وہ اٹک اٹک کر بولتی اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ظالم بیچ میں ہی اس کی بات اچک لیتا تھا۔ نہ بیبی نہ، یہ تو پاسبل نہیں کہ تمہیں گھر چھوڑ آؤں، کیونکہ تم میری بیوی ہو، شرعی بیوی، اور سب کی شرعی ہوتی ہیں، دوسروں کی غیر شرعی ہوتی ہیں، ہاں شرعی بیوی، اور بیویاں اپنے شوہر کے پاس ہی اچھی لگتی ہیں، اس لیے مت تھکاؤ خود کو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا۔ اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے لگاتا بولا کہ وہ اسے دھکا دیتی پھر دائیں جانب مڑ کر باہر کے منظر دیکھنے لگی۔ وہ تو یوں پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو، جس پر ایلف کا پارا لبالب ہائی ہو رہا تھا، جبکہ عرض خانزادہ نے اسے منہ بنا کر دیکھا، ہاں یہ لکھا ہوا ہے، جو بار بار اسے خود سے دور کر کے خود باہر کے مناظر دیکھنے میں مگن تھی، اور اس وقت اسے یہ باہر کے درخت اور سڑکیں بہت زہر لگ رہی تھیں۔
کچھ ہی دیر کی مسافت کے بعد گاڑی خانزادہ مینشن کے باہر رکی تو عرض خانزادہ نے ایک نظر اس دشمن جاں کی طرف ڈالی جو سیدھی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ ایلف کا ارادہ اسے زج کرنے کا ہے، وہ اب گاڑی سے باہر نہ نکلنے کی ضد کرے گی۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور خود اتر کر نیچے آیا اور آ کر اس کی طرف کا دروازہ خود کھولا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ باہر آؤ ایلف، وہ مدھم سے لہجے میں نرمی سے گویا ہوا، مگر وہ ڈھیٹ بنی ڈس سے مس تو دور کی بات ہے، وہ بولی تک نہیں۔ میں نے کہا باہر آؤ ایلف، نہیں تو میرے پاس دوسرا آپشن بھی موجود ہے تمہیں بازو میں اٹھا کر لے جانے کا، پھر تم ہی شکایت کرو گی، ہر بار زبردستی، ہر بار اٹھا لینا۔ عرضک نے اس کی اس ضد کے سائیڈ افیکٹ بتائے تو وہ تلملا اٹھی۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو مجھے کہیں نہیں جانا، دور رہیں مجھ سے، بات کرنی ہے تو یہیں پہ کر لیں اور مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی چٹپٹا کر بولی تھی کہ عرضک نے دان پیس ڈالے۔ نہیں لگا رہا تمہیں ہاتھ، اس لیے شرافت سے باہر آ جاؤ ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں ہاتھ لگانا پڑے گا۔ ایلف، آپ کی بات وہ بھی کسی کا لحاظ کیے بغیر دہاڑا کہ ایلف کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ بغیر چوڑ چڑا کیے باہر آئی اور اندر کے جانب چل دی۔ پیچھے عرضک نے اس کی پشت کو گھورا اور لمبی سانس لیتا آگے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس سے مزید مغز ماری کرنے کا متحمل نہیں تھی، اس لیے سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی کہ باہر ملازمائیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ وہ کمرے میں آئی جہاں پورا کمرہ ہنوز ویسا ہی پڑا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی، جس کے پیچھے عرضک بھی اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے وہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ ویلکم بیک ٹو یور ہوم ہنی، اس کے سر پر کھڑے ہو کر وہ اس سے گویا ہوا تو وہ ناراضگی سے نم آنکھیں لیے رخ موڑ گئی۔ یہ میرا گھر نہیں ہے عرضک خانزادہ، محض آپ کی سلطنت ہے جہاں آپ مجھے اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق لا کر کبھی بھی کسی بھی طرح پیش آتے ہیں۔ میری حیثیت کچھ نہیں یہاں پر۔ وہ زہرخند لہجے میں گویا ہوئی تو عرضک نے زور سے آنکھیں میچ کر خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ دیکھو ایلف، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے تم پر ہاتھ ہرگز نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایک دفعہ تمہاری بات سن کر اس پر کارروائی کرنی چاہیے تھی، صحیح اور غلط کو جانچنا چاہیے تھا، لیکن جہاں میں غلط تھا وہاں تم بھی تو میرے بابا کی جانب سے غلط فہمی کا شکار رہی نا، جس کی وجہ سے تم نے کتنے غلط الفاظ سے میرے بابا کو غلط القابات سے نوازا۔ اگر تم سے غلطی ہو سکتی ہے تو میں بھی تو بندہ بشر ہوں نا، مجھ سے بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ اس بار وہ بات مکمل نہیں کر پایا جب ایلف نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے اس وقت کوئی بات نہیں سننی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے ریسٹ کرنا ہے، لہٰذا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ پیچھے تکیے سے ٹیک لگاتی بولی تو عرضک نے لب کاٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس دن کے برے اور جارحانہ رویے سے بے حد تکلیف میں ہے اور ناراض بھی، اس لیے اس کی طبیعت کا خیال کرتے وہ بغیر کچھ اور بولے وہاں سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ بے بسی سے سر تکیے سے ٹکاتی بے آواز آنسو سے رو دی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ملازمہ کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ وہ شاید کچی نیند میں تھی، اسی لیے کسی کی آہٹ پا کر فوراً آنکھیں کھول لیں۔ ملازمہ کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر اس نے فوراً اسی ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ یہ لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا، یہ اپنے سر کو دو، وہی ٹھونس لیں گے اپنے گھر کے کھانے کو۔ وہ اٹھے بغیر ہی تب کر بولی تو ملازمہ نے اسے دیکھا۔ میم، سر نے کہا ہے کہ آپ یہ کھانا کھا لیں، ان کا آرڈر ہے کہ میں آپ کو کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر جاؤں، ورنہ وہ غصہ ہوں گے میم۔ وہ ڈری سہمی ملازمہ اس سے منت کرنے لگی۔ خیر، عرضک خانزادہ پر نہیں لیکن اس ملازمہ پر اسے ترس آ گیا جس سے شاید اس کے مطابق دھمکی ملی تو اوپر سے سنے پر سہاگا۔ عرضک خانزادہ جانتا تھا کہ وہ نرم دل کی لڑکی کسی کو روتا یا سہما دیکھ نہیں سکتی، اس لیے ملازمہ کو جیسا کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا تھا اور وہ فوراً مان بھی گئی تھی۔ اور یہ منظر باہر کھڑے عرضک خانزادہ نے دیکھا تھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلی اور سکون کی لہر پورے جسم میں داخل ہوئی۔ کم از کم وہ کچھ نہ کھا کر اپنی صحت تو نہیں بگاڑے گی نا۔ وہ اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا کسی ضروری کام سے باہر نکل گیا۔ واپس آ کر اسے اپنی زوجہ کو منانا بھی تو تھا نا۔ جب ریم کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے بیڈ روم کی نرم بستر پر پایا تھا۔ شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اسے یاد آیا ایلف اور اینارا کی کڈنیپنگ کے بعد ریم نے بے تحاشا خوف زدہ ہو کر ایہان دل شیر کو کال ملائی تھی۔ وہ آیا تو ریم بے اختیار
हुई थी और फिर अपने आगे का अमल सोचते रहीम को ठंडे पसीने छूटने लगे कि कैसे पागलों की तरह वो इसके सीने में छुपी थी। तब इसने चोर सी निगाह घुमाकर देखा, मगर वो नर्म कंबल में अकेली थी। कमरे में वो मौजूद नहीं था। रीम ने इसकी गैर मौजूदगी की वजह से सुख का सांस लिया। वो जल्दी से अपने बिस्तर से निकली और सर पर दुपट्टा अच्छे से ओढ़ कर पाँव में चप्पल उड़ेसी और कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतर कर तेज़ी से नीचे उतरी। बड़ा सा लाउंज सन्नाटे से साए साए कर रहा था। मेंशन में कोई भी तो मौजूद नहीं था। रीम पर इस तन्हाई और सन्नाटे की वजह से मज़ीद घबराहट तारी हुई, मगर फिर किचन से निकलती फ़राह आपी को देखते इसने सुख का सांस लिया। वो भागकर फ़राह तक आई थी। क्या बात है रीम बीबी? बीबी नहीं, बेबी लिखा हुआ है, ठीक है। रीम बेबी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो फ़राह आपी, एलिफ आपी और अनारा भाभी वो किडनैप। घबराहट के मारे इसी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मगर फ़राह सामने से मुस्कुराई थी। ऐसा कुछ नहीं है रीम बेबी, एलिफ बेबी अपने शोहर के पास हैं, इन्हें वो लेकर गए हैं, और अनारा भी बिल्कुल ठीक हैं। इन्हें बुरहान सर सही सलामत मेंशन वापस ले रहे हैं। हाँ, ला रहे हैं। मुझे इहान बाबा ने कहा था कि आपको बता दूं और कहूं कि आप परेशान मत हो। वो ज़रूरी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर तक लौट आएंगे। फ़राह की बात पर रीम ने सुख का सांस लिया था। सच में एलिफ आपी और अनारा भाभी बिल्कुल ठीक है ना? रीम ने अपनी तसल्ली करनी चाहिए तो फ़राह ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। फ़राह आपी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दें। चलें। वो इसे लिए किचन की जानिब बढ़ी। तभी लाउंज का सदर दरवाज़ा हल्के से खटका। तभी लाउंज का सदर दरवाज़ा हल्के से खटखटा कर सदर दरवाजे का सिक्योरिटी गार्ड बख्श बाबा अंदर दाखिल हुए थे। फ़राह बेटी, बाहर छोटी मालकिन से कोई साहब मिलने आए हैं, कहते हैं ज़रूरी काम है। बख्श बाबा की इत्तला पर रीम का चेहरा खिल गया। क्या बाबा आए हैं? इसने आगे बढ़कर पूछा। नहीं, नुमान अली को तो मैं जानता हूँ बेटी, अगर वो आता तो इसे सीधा आपके पास लेकर आता। कोई और साहब हैं, अरमान अकबर नाम है, कहते हैं ज़रूरी बात करनी है आपसे। मैंने गेस्ट रूम में बिठाया है, बख्श बाबा ने बताया। तो रीम ने इस नाम पर दम सा साध लिया। अरमान अब इससे क्यों मिलना चाहता था, इसे समझ ना आई। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ, रीम ने सादगी से कहा और दुपट्टा अच्छे से दुरुस्त करके लाउंज के बैरूनी जानिब बने गेस्ट रूम में आई। इसने एक नज़र ही सोफे पर बैठे शख्स की जानिब देखा था और पहली नज़र में ही इसे पहचान लिया कि वली अकबर अली आ रहे हैं। ठीक है, इधर वली लिखा हुआ है। अली अकबर के साथ वो निकाह से एक दिन पहले इनसे मिलने आया था, जो जीन्स की पैंट के ऊपर ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट में मलबूस था। जिसने इसकी जानिब देखा और फिर इसकी आमद पर खड़े होते इस पर से अपनी निगाह हटाना ज़रूरी नहीं समझा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अरमान ने इसे गहरी निगाहों से देखते सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? रीम इसकी निगाहों से कंफ्यूज हुई थी, जो सादा सी नीली फ्रॉक पाजामा और हम रंग दुपट्टे में सादगी में भी बाकमाल लग रही थी। मैं भी ठीक हूँ, आप खड़ी क्यों हैं? बैठें प्लीज़, अरमान ने इसे कहा। तो इसने होन्नकपन से इसकी जानिब देखा और फिर शर्मिंदा सी होकर टेबल के पार इसके सामने सोफे पर टिक सी गई। आप भी बैठें प्लीज़, रीम ने कहा। तो वो इसके सामने बैठ गया। मुझे आपकी आमद का मकसद समझ नहीं आया। आपने कहा कोई ज़रूरी बात है। वो खुद को कंफ्यूज कर चुकी थी। वेट एक सेकेंड, सॉरी माय मिस्टेक। वो खुद को कंपोज कर चुकी थी, इसीलिए अब लहजे में एतमाद दर आया। लेकिन इसके बावजूद सामने वाले के लबों पर मचलती तल्ख तरीन मुस्कुराहट देख रीम के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। ताज्जुब की बात है ना रीम, नुमान अली इतना सब कुछ करने के बावजूद यूँ किसी के लिए अनजान बन जाना। आप मेरी मुजरिम हैं रीम। नुमान अली मेरे अरमानों का अरमान भी अरमानों के कत्ल की बात कर रहा है। हद होगी, मेरी का मुँह में रह गया एक वो बड़ी मज़े की, यानी उसका नाम भी अरमान है और उसके अरमानों के कत्ल हो गया। मेरे अरमानों का कत्ल किया है आपने, आप एक कातला हैं। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहता था कि अगर आप किसी और में इन्वॉल्व थी, मुझसे शादी नहीं करनी थी या मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो आखिर वो सब तमाशा करने की ज़रूरत ही क्या थी? अरमान अली के तल्ख तरीन कड़वे अल्फाज सुनकर रीम के गले में फंदा सा अटक गया था। आखिर ज़िंदगी के कौन कौन से मरहले पर किस किस के सामने रुसवा होना था, इसे समझ ना आया। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला। मैं तो खुशियों की बारात लेकर आया था, मगर खाली हाथ लौटा दिया गया, इसीलिए मुझे सुकून नहीं आया। तो मैं इस बात की तह तक गया। मैं आपके मोहल्ले में गया था, फिर यूनिवर्सिटी में, और फिर आखिर मुझे इस बात का अदराक हुआ कि वो शख्स आपको काफ़ी सारा बदनाम कुछ
کر چکا ہے۔ اگر آپ نعمان انکل کی بیٹی ریم نعمان علی نہ ہوتی اور میں پرسنلی آپ کو نہ جانتا ہوتا تو جو لوگ آپ کے بارے میں غلیظ باتیں کرتے ہیں ان پر یقین کر لیتا، مگر اب میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کی ہر تکلیف کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو بدقسمتی سے آپ پر بیجا حق جمائے بیٹھا ہے۔ اس نے آپ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور آپ کی عزت بے عزتی کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے بارے میں سوچا۔ وہ ایک کم ظرف، جاہل اور ظالم شخص ہے۔ ادھر جابر لکھا تھا، میں نے جاہل کر دیا اس کو۔ جابر اور ظالم شخص ہے جس نے جانے کیسے مگر انکل کو یقیناً بلیک میل کیا ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں آپ کی شادی اس غیر ذمہ دار عادی نشئی شخص سے کرنا پڑی۔ ریم، میں یہاں آپ کے لیے آیا تھا۔ اگر آپ اس شخص کے ساتھ خوش نہیں ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس شخص کی زور زبردستی برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے جان چھڑوائیں، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ بے آواز آنسو بہاتی ریم کے منہ سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ ایہان کوئی ضروری کام نپٹا کر مینشن میں واپس لوٹا تھا۔ وہ لاپرواہی سے اندر آ رہا تھا جب صدر دروازے کی گارڈ بخش بابا سے اسے اطلاع ملی کہ وہ اسے سرتا پیر سلگا کر بھسم کرنے کو کافی ثابت ہوئی۔ اس کے چہرے کے نرم تاثرات ایک پل میں ہولناک صورت اختیار کر گئے تھے۔ وہ جس وقت چہرے پر وحشت ناک پتھریلے سر تاثرات لیے گیسٹ روم میں داخل ہونے لگا تو اس کے کانوں نے جو الفاظ سنے وہ اسے بھوکے شیر سے بھیڑیا بنانے میں ایک پل لگا گئے تھے۔ تبھی وہ اندر داخل ہو کر اس شخص پر بھیڑیے کی طرح جھپٹ پڑا تھا۔ بے تحاشا جاندار مکہ تھا جو ارمان کے چہرے پر رسید ہوتا اس کا گال نیلا کر چکا تھا۔ یوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ایسی گھٹیا ترین آفر کرنے کی؟ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ میرے بارے میں تم جانتے ہی کیا ہو جو میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو، آئی ول کل یو باسٹرڈ۔ ایہان نے ارمان کو دھنکا تھا، پیا کہہ دو کوٹ دیتا سی، دھنکا، ارمان کو دھنکا تھا۔ ریم کی چیخیں بلند تر ہوئی تھیں جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا یہ جنگلی پن دیکھ رہی تھی۔ آخر سرعت سے اٹھ کر ایہان کا بازو دبوچا۔ یہ کیا جنگلی پن ہے ایہان؟ کسی گیسٹ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ چھوڑیں انہیں، میں نے کہا چھوڑیں انہیں۔ ریم نے اس بھپڑے ہوئے کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ سب کی اہانت اور شرمندگی کے احساس نے ریم کو ادمرہ کر دیا تھا۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگا ایہان دلشیر، یہی تو تم ہو جو میں نے بیان کیا۔ سچائی سے منہ کیوں پھیرتے ہو؟ ارمان نے اس کا وار روکتے حقارت سے کہا تھا۔ تب ایہان پھر سے اس پر جھپٹ پڑا۔ ایہان سٹاپ دس، بس کریں، میں نے کہا چھوڑ دیں انہیں، وہ چلانے لگی۔ مگر اس کے سر پر تو جانے کون سا جنون سوار ہوا تھا۔ تب سیکیورٹی گارڈ تیزی سے اندر آئے تھے اور ارمان کو اس سے بمشکل چھڑوا کر اتنی ہی تیزی سے باہر لے گئے۔ ایہان گہرے گہرے سانس بھرنے لگا تھا جبکہ ایہان ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ کر روتے ہوئے وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ ایہان نے لال ببو کا چہرہ لیے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے اور اپنے لب بری طرح اپنے دانتوں تلے کچلے۔ ایک خونخوار نگاہ اس ہچکیاں کھاتے نازک وجود پر ڈالی اور پل میں بھوکے شیر کی مانند اس پر جھپٹا تھا۔ اسے دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ گرفت اس قدر سخت اور کھردری تھی کہ ریم تڑپ اٹھی اور منہ سے سسکاری سی برآمد ہوئی۔ ہاؤ ڈیئر یو ریم، ایہان دلشیر، تم نے اسے مینشن میں آنے کی اجازت کیسے دی؟ اور پھر یہاں گیسٹ روم میں اس سے ملنے کیوں آئی؟ کیوں سنی اس کی یہ بکواس؟ کیوں آئی اس کے سامنے؟ کس کی پرمیشن سے؟ ہاؤ ڈیئر یو، وہ حلق کے بل دہاڑا تھا اور اس کی باتیں ریم تیش و اشتعال کے مارے پاگل ہوئی تھی۔ تبھی اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے سینے پر ہاتھ جماتے اسے خود سے دور دھکیلا اور خود اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ایہان نے اس غم و غصے پر اپنے جبڑے بھینچے اور بال مٹھیوں میں دبائے تھے۔ وہ جس قدر غصے میں تھا اسے لگا وہ یہیں رہے گا یا اس کا سامنا کرے گا تو کچھ غلط ہی نہ کر بیٹھے۔ تبھی وہ لمبے لمبے ڈھک پڑتا مینشن سے پھر سے باہر نکل گیا تھا۔ ریم اپنے کمرے میں جانے کی بجائے ایلف کے کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھی اور پھوٹ کر رو دی۔ اس سفاک شخص کے بہت سے زہر میں بھجے الفاظ پھر سے کانوں میں گونج کر اس کی ہستی کو ریزہ ریزہ کرنے لگے۔ لیکن میں تو تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی تم سے نکاح کروں گا۔ دراصل میری ذاتی نوکر کی بیٹی ہو کر بھی تم میں بہت اکڑ تھی۔
میں جو توڑنا چاہتا تھا. میں نے اپنے دوست زین سے بیٹ لگائی تھی کہ تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کروں گا, جھکا دوں گا تمہیں بھی. تو دیکھو تمہیں جھکانا میرے لیے کتنا آسان تھا, اور تمہاری غرور اور اکڑ کی بس یہ اوقات تھی کہ بغیر کسی رشتے کے تم اس وقت میرے بیڈ روم میں موجود ہو. گاڑی دلشیر مینشن کے پورچ میں رکی اور اس وقت رات کے 10 بج چکے تھے. برہان نے یہ وقت اپنے فارم ہاؤس میں گزارا تھا. وہیں پر ڈاکٹر کو بلا کر انارا کا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے اسے سکون آور دوا دے کر سلا دیا. تاکہ جب وہ اٹھے تو ذہنی طور پر کچھ پرسکون ہو سکے. چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری کیے برہان ڈرائیونگ سیٹ سے نکل کر گاڑی کی دوسری جانب آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر دوپٹے میں لپٹے بے ہوش نازک وجود کو پھر سے احتیاط سے باہوں میں بھر کر اندر داخل ہوا تھا. وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو فرا جو کچن سے نکل رہی تھی انارا کو برہان کی باہوں میں بے ہوش دیکھ اس کی جانب بڑھی, لیکن پھر اچانک رک جانا پڑا کہ برہان دلشیر نے اسے تنبیہ کرتی ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ پر نہ رکتی تو ان نگاہوں کے بھڑکتے الاؤ کی لپک سے وہ جل کر خاکسر ہو جاتی. برہان دلشیر سرد و سپاٹ چہرہ اور وہی پراسرار خاموشی لیے انارا کے لیے اپنے کمرے میں آیا اور نرمی سے بیڈ پر لٹایا. خود ڈریسنگ میں جا کر اپنے سادہ سی ٹی شرٹ پہن کر آیا, کارٹ بیڈ کے قریب رکھ کر اس پر بیٹھ گیا. اب اس کے ہاتھ میں ایک آئنٹمنٹ بھی تھی. برہان نے وہ آئنٹمنٹ نرمی سے شرٹ ہٹا کر اس کے پہلو کی خراشوں پر لگائی اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا. برہان کی آنکھوں سے وحشت سے ٹپک رہی تھی. کاش وہ خود کو اس کی آنکھوں سے بہت دور کر سکتا. در پردہ جس کی ہر تکلیف, ہر دکھ, ہر اذیت کا سبب بنا تھا, وہ کتنی تکلیف میں رہی تھی. سچائی اتنی ہولناک تھی جس کا ادراک ہوتے ہی وہ اس سے مزید دور ہوتا چلا گیا تھا. جب اس سے پچھلی مرتبہ وہ زریمہ سے ملنے گیا اور اس سے انارا کا پوچھا تو واپسی پر ریشما نے اسے ایک اشارہ کیا تھا. تب اس نے ریشما سے ایک خفیہ ملاقات کی تو اسے پتہ چلا زریمہ نے اس سے جھوٹ بولا, اور صرف ایک نہیں کئی جھوٹ بولے. وہ اپنی ماں کا قتل تک کر چکی تھی. تب برہان کو اس حقیقت کا بھی علم ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی, مگر پھر بھی وہ خود کو اس سے جدا نہیں کر پایا تھا. وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا, اور یہ شاید اس کی نگاہوں کی تپش کا نتیجہ تھا. جب انارا گنودگی میں کسمسانے لگی, اس کے چہرے پر گہری اذیت اور ایک تکلیف تھی. وہ عجیب طرح سے مزاحمت سی کرتی شیٹ مٹھیوں میں دبوچنے لگی. تبھی اس نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں. شعور کی دنیا میں قدم رکھتے ہی بے قراری سے آس پاس نگاہیں دوڑائیں, اور اس کا ادراک ہوتے ہی کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہی چہرے کے تاثرات فوراً پرسکون ہونے لگے. برہان دلشیر بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا. اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے بیٹھی شخص کو خود کو گہری نگاہوں سے تکتے پایا. اینجل باریک گلابی نازک لبوں سے بھی آواز سی سرگوشی نکلی. انارا نے جھٹکے سے اٹھنا چاہا, مگر پھر اسے احساس ہوا اس کے جسم پر اس کی خود کی قمیض موجود نہیں ہے. وہ اس شخص کی شرٹ میں ہے, اور پہلو میں خراشوں پر جلن کی بجائے ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی. وہ جانتی تھی اس شخص سے ہوتے ہوئے کوئی اس کے بال تک کو نہیں چھو سکتا, اس لیے اپنی پچھلی غلط فہمیوں اور زریمہ کے دھوکے پر وہ دوبارہ تکیے پر ڈھیر ہوتی بلک بلک کر رونے لگی. انارا وہ اٹھ کر بیڈ پر اس کے پہلو میں بیٹھا, سرخ چہرہ اور آنکھوں سے جیسے لہو سا ٹپک رہا تھا. کچھ نہیں ہوا ہے پنک ریبٹ, تم بالکل سیف ہو, ڈونٹ بی پینک. برہان نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے اسے کھینچ کر اپنے کشادہ سینے میں بھیجا. اس کی پشت نرمی سے تھپتھپاتے سنجیدہ مگر نرمی سے کہا تھا, اینجل باری وہ زریمہ, اس نے جھوٹ, دھوکہ, گندی توڑ پھوڑ کر الفاظ ادا کرتی وہ مزید اس کے سینے میں گھستی خود پر بیتی ہر اذیت اپنی اینجل باری کو بتانا چاہتی تھی. میں سب جانتا ہوں پنک ریبٹ, خود کو مت تھکاؤ. برہان نے مزید اسے خود میں سمیٹا. وہ بڑی دیر تک اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رو رو کر اپنا ہر غم غلط کرتی رہی اور اس کی شرٹ اپنے آنسوں سے بھگوتی رہی. برہان چاہتا تھا وہ اپنا سارا غبار نکال دے, اسی لیے اسے اپنی باہوں میں ٹوٹ کر بکھرنے دیا. مگر پھر جب زیادہ دیر ہوئی تو برہان سینے سے اس کا گلافی پنک چہرہ نکال کر اس کے آنسو صاف کیے. اب بس کرو پنک ریبٹ, میں نے اسے اس کے ہر کیے کی سزا دے دی ہے. اب وہ کبھی ہماری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلی گئی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. برہان نے اس کی بھیگی سرخ آنکھوں میں جھانکتے کہا. تب انارا کو اس ظالم عورت کے کچھ اور جان
غسل الفاظ یاد آئے۔ برآن، اس نے کہا کہ میرے ساتھ جس نے، وہ کہتے کہتے اپنی آنکھیں اور لب دونوں بھیج گئی۔ جیسے الفاظ ادا کرتے جانے کتنی تکلیف ہوئی ہو، تب بھی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ میرے ساتھ غلط وہ آپ تھے۔ وہ بمشکل اپنا جملہ مکمل کر پائی۔ بس ایک مرتبہ اپنے اینجل باری کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ اس غلیظ عورت نے یہ بات جھوٹ کہی تھی۔ جملہ سمجھ کر بہت نامحسوس انداز میں برآن نے اس کے چہرے کو چھوتے اپنے ہاتھ اس سے دور ہٹائے تھے۔ اس نے سچ کہا، سپاٹ سا لہجہ تھا۔ یہ بات برآن نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہی تھی۔ انارا نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے برآن کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ جھوٹ ہے۔ انارا نے چیختے زور زور سے نفی میں سر ہلاتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچی تھی۔ تمہارے چیخنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی پنک ریبٹ، یہ سچ ہے۔ وہ درندہ میں ہی ہوں جس نے تمہاری، انارا نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا تھا۔ بس کریں، جھوٹ مت بولیں۔ وہ بھی آواز بھی تحاشا آنسو بہاتی اس کے دامن سے لپٹنا چاہتی تھی، مگر برآن نے جلدی سے اس کے ہاتھ خود سے دور ہٹائے، جیسے وہ اس نازک سی جان کے لیے کوئی اچھوت ہو۔ سچ ہے، اٹل لہجہ تھا، لیکن وہ بے بسی سے چلائی، حقیقت ہے، انارا قبول کر لو۔ بے چلائی ہی لکھا، لیکن یہ چلایا ادھر آنا ہے کیونکہ وہ لڑکا بول رہا ہے یہ سارا کچھ۔ حقیقت ہے، یہ انارا قبول کر لو۔ بے تاثر لہجہ۔ اس وقت برہان دلشیر کے چہرے پر اتنی اذیت و تکلیف تھی جو انارا نے بھی اس کے چہرے سے ٹپکتی شدت سے محسوس کی تھی۔ انارا بستر سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھنا چاہتی تھی کہ اسے رک جانا پڑا۔ ابھی وہ اس سے مزید کچھ کہتا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بہت زور سے دھڑدھڑایا گیا تھا۔ ایک روتی چیختی آواز نے برآن کے سر پر مینشن کی چھت گرائی تھی۔ ایہان کو جب کہیں بھی سکون نہ آیا تو وہ 2 گھنٹے میں ہی واپس مینشن لوٹ آیا۔ اب بس ہو چکی تھی۔ وہ اس سے آج تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی انا کے بت کو پاش کر کے آج اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر کے مینشن میں آیا تھا۔ وہ اب اسے بتانا چاہتا تھا کہ ایہان دلشیر نے اس سے کس قدر ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ وہ اس کی پچھلی تمام تر غلط فہمیوں دور کر کے اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے آج بھی جو کیا وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ شاید غصے میں ایہان وہ سب کر تو بیٹھا تھا، مگر اب اسے اس کا مدعا بھی کرنا تھا۔ تبھی وہ جلدی سے مینشن آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ ایہان نے ایک گہری سانس بھری اور پھر کچھ سوچتا وہ ایلف کے کمرے میں گیا تھا۔ ایہان ایلف کے کمرے کی جانب گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ کمرے کے صوفے پر بیٹھی گھٹنوں میں چہرہ چھپائے زاروں کی تار رو رہی ہے۔ پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ ایہان نے ایک گہری سانس اپنی سینے سے خارج کی، جبکہ جانے کیوں مگر ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا کہ جلن و رقابت کے احساس سے نہ چاہتے ہوئے بھی ازلی غصہ اونٹ کر آیا۔ یہ سوچ کر کہ وہ اس بے فضول شخص کے بکواس الفاظ کی خاطر اپنے قیمتی آنسو بہا رہی ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے بہت قریب آن پہنچا تھا۔ ریم نے مخصوص آہٹ اور خوشبو محسوس کی مگر سر نہ اٹھایا۔ ریم، ایہان نے اسے پکارا۔ وہ خود میں سمٹ گئی مگر کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ تب ایہان جو سوچ کر آیا تھا اس کے بالکل الٹ ہوا تھا کہ اس کا میٹر ایک مرتبہ پھر سے گھومتا اس کے ضبط کا شیرازہ بکھر گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا تو ریم کے منہ سے سسکی سی برآمد ہوئی اور وہ ایک جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی۔ کس چیز کا سوگ منا رہی ہو ریم؟ ایہان دلشیر وہ دان پیس کر گھٹرایا تھا۔ تب اس کے سر پر جانے کون سا جنون سوار ہوا تھا کہ وہ مشتعل سی اس کی دست و گریبان ہوتی اس پر جھپٹی اور اس کی جیکٹ کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اپنی بربادی کا سوگ منا رہی ہوں میں ایہان دلشیر، آپ کا میری زندگی میں شامل ہونے کا ہے یہ سوگ، آپ سے جڑے اس کھوکھلے بے نام رشتے کا جو صرف ایک شرط کی بنیاد پر ٹکا ہے، پورے شہر میں اپنی جگ ہنسائی اور بدنامی کا ہے یہ ماتم۔ آپ کی وجہ سے مجھے بد کردار کا خطاب ملا۔ یا تو آپ مجھے آج بتا دیں آپ نے اپنے ڈرائیور کی بیٹی کو کیوں اپنایا، محض کھلونا سمجھ کر کیوں برباد کی آپ نے میری زندگی؟ آپ کی زندگی ایسی گزری، آپ کے رشتے ایسے تھے، آپ کی ماں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، تو بتائیں اس میں میرا کیا قصور تھا؟ آپ کو دنیا کی ہر لڑکی بد کردار لگتی تھی تو آپ نے مجھے کیوں بدنام کیا؟ کیوں کیا مجھے برباد؟ کیوں کھیلنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آخر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، صرف اور صرف نفرت۔ چلیں آج یہ آخری ناٹک، آخری ڈرامہ بھی ختم کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو نہیں روکوں گی، جتنا چاہیں مجھے نوچ لیں، رون دیں مجھے، مگر اپنی یہ بھی شرط پوری کر کے میری جان چھوڑ دیں۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں یا مت جائیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے مار ڈالیں۔ وہ بات کرتے اور چلاتے اب ہانپنے لگی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو ریم نے جیسے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ اس وقت ایہان کی وحشت زدہ سرخ آنکھوں میں اس قدر بے یقینی اور قرب تھا کہ ایک مرتبہ تو ریم جو اس کے جواب کی منتظر تھی وہ بھی یکا یک
اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ اپنی جگہ پر سہم سی گئی تھی۔ ایہان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ ریم نے بھیگی سرخ سہمی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ اسے لگا اس کے جارحانہ رد عمل کے طور پر آج پھر ایک زناٹے دار تماچا اسے پڑنے والا ہے، مگر پھر ریم کی نگاہیں اس کے قدموں پر پڑیں جو وہ آہستگی سے اس سے دور اور پیچھے لینے لگا تھا۔ ریم کے دل نے گویا دھڑکنے سے انکار کیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی آج اس نے اپنے الفاظ سے ہر حد پار کر دی ہے، اس شخص کی جس نے اسے عزت سے اپنایا، بے تحاشا تذلیل کر دی ہے، جس کا ادراک اسے بولنے کے بعد ابھی ہوا۔ ریم نے بے یقینی سے اپنی لبوں پر ہاتھ جما لیا اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اس کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں آیا تو لگتا تھا دماغ کی نسیں جو کہ غصے کی شدت سے پھول چکی تھیں وہ پھٹ جائیں گی۔ ایہان کو اپنا دل بند ہوتا اور سانس سینے میں پھنستی محسوس ہوئی، یوں جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ سینے میں پھر سے درد سا ہونے لگا تھا۔ زہریلے الفاظ کانوں میں ہتھوڑے سے برسانے لگے۔ اسے لگا اس کے کانوں سے خون رسنے لگے گا۔ اسے سکون چاہیے تھا، فی الحال نیند چاہیے تھی۔ وہ سونا چاہتا تھا تاکہ اس اذیت سے چھٹکارا مل جائے۔ تبھی ڈریسنگ میں گیا، اپنی مخصوص جیکٹ کی اندرونی جیبیں کھنگال ڈالی۔ تبھی اسے اپنی مطلوبہ چیز ایک ریپر میں بند جیکٹ کی اندرونی بائیں جانب کی جیب سے مل گئی۔ اس نے ریپر کھولا تو اندر نیلے رنگ کی ٹیبلٹس تھیں۔ اس نے ایک کی بجائے 2 ٹیبلٹس اٹھا کر اپنی زبان تلے رکھ لیں، باقی کا ریپر یوں ہی لپیٹ کر جیکٹ میں رکھ دیا۔ وہ گہرے سانس بھرتا باہر آیا تھا، پانی بھی نہیں پیا اور پھر گھبراہٹ میں مزید اور شدت سے اضافہ ہوا تو وہ اپنی جیکٹ اتارتا ٹیرس چلا آیا۔ ایہان بے آواز اس کے لب ہلے، اس خالی جگہ کو دیکھتے جہاں سے ابھی بھی وہ گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے خود کو ننگے سر تپتے صحرا میں گھسیٹ لیا ہے یا اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہے۔ اچانک ریم کو لگا کہ وہ پچھلے چند ماہ میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی معنی بھی نہیں رکھتا تھا۔ اصل میں تو وہ اب تہی دامن ہوئی تھی، جیسے اس کا سب کچھ اجڑ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ ریم کے گلے میں پھندا سا اٹکا۔ اب جب کہ تمام غبار نکل گیا تھا تو احساس ہوا اس کا دل آج بھی اس کے لیے اس کی تکلیف پر بری طرح تڑپتا تھا۔ ریم کو لگا اس کا دم گھٹ جائے گا یا اسے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ اسے سکون نہیں آیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر خود میں ہمت نہیں پیدا کر پائی، اور پھر گہری شام سے رات تک وہ جلے پیر کی بلی بنی اسی کمرے میں چکراتی رہی۔ لیکن جب برداشت ختم ہوئی تو وہ اسے دیکھنے، اس سے بات کرنے کے لیے اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب آئی۔ اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اپنے پیچھے دروازہ لاک کر دیا۔ کمرے میں ملکچا سا اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ مار کر مین لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایہان، اس نے کمزور سی آواز میں اسے پکارا۔ چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو بلیک جینز کے اوپر بلیک ٹی شرٹ میں اسے اس کے ایک جھلک ٹیرس میں نظر آئی۔ اس نے ٹیرس کی لائٹ بند کر رکھی تھی اور اتنی شدید ٹھنڈ میں بغیر کسی جیکٹ یا شال کے اسے یوں ٹیرس میں بیٹھے دیکھ کر ریم کو جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ وہ دھیمے قدم لیتی ٹیرس پر اس کی جانب بڑھی تھی، ناراضگی اپنی جگہ۔ پہلے وہ اسے کھانے کا پوچھنا چاہتی تھی، اس کے بعد اپنے سخت الفاظ کی معافی مانگنے کا تہیہ کرتی۔ وہ ٹیرس میں قدم رکھ چکی تھی۔ ایہان، اس نے اسے پکارا۔ وہ جو ٹیرس کے ٹھنڈے فرش پر ایک ٹانگ زمین پر پھیلائے اور دوسری ٹانگ فولڈ کیے بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا، اس کی پکار پر سیدھا ہوا مگر بولا کچھ نہیں۔ ایہان، ریم نے اسے پھر پکارا اور پکارتے ہوئے ہی ٹیرس کی لائٹ جلا کر اس کی پشت سے اس کے سامنے آئی تو دم بخود رہ گئی۔ ریم کو لگا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم سا گیا ہے، یا آسمان سر پر آن گرا ہے، یا اس کی کسی نے جان نکال لی ہے۔ پل میں اس کا پورا وجود کسی سوکھے پتے کی طرح لرز گیا تھا۔ ایہان، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا کیا ہے آپ نے اپنے ساتھ؟ وہ بن آپ کی مچھلی کی مانند تڑپتی زمین پر تو زانو بیٹھ کر اس کے چہرے پر جھکی تھی کہ اس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی اور دوسرے ہاتھ میں خون سے سنا ہوا ٹاول۔ اس کے دائیں ناک سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا جسے وہ ٹاول سے مسلسل صاف کر رہا تھا۔ ریم کی یوں تڑپ کر اسے مخاطب کرنے پر وہ تلخی سے مسکرایا تھا، مگر پھر سگریٹ ایک جانب اچھال کر ریم کی پچھلی گردن سے بال دبوچ کر اس کا بھیگا چہرہ اپنے چہرے کے روبرو کیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ سنو، تم کھلونا تو کبھی نہیں رہی ایہان دل شیر کے لیے، کہ اگر تم سے کھیلنا ہوتا تو یہ بے حد آسان کام تھا ایہان دل شیر کے لیے۔
وہ بیٹ والی بات سرے سے جھوٹ تھی. میں نے زین سے بھی بیٹ والی بات اسی لیے کی تھی کہ وہ تم سے دور رہے, بہت دور. مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کوئی تمہاری طرف دیکھتا تھا, وہ تمہاری طرف متوجہ ہو رہا تھا, اسی لیے تم سے اسے دور رکھنے کو میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی اور کامیاب ہوا. میں چاہتا تھا کوئی تمہاری طرف دیکھے تک نہیں کہ محبت ہو تم ایہان دل شیر کی. میں نے تو تمہاری اس سانولی رنگت سے عشق کیا ہے, تمہاری ان کاجل بھری آنکھوں سے, تمہارے ہر نقش سے, تمہارے سائے سے, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ تمہاری کمر سے. اور کہتے ہوئے ہنسا تھا جیسے خود پر ہنسا ہو. تم نے ہی تو کہا مر جاؤ, ایہان نے کہا تو وہ بے تحاشا روتے ہوئے زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی. اسی لیے اب مر رہا ہوں تو مجھے سکون سے مرنے دو. ادھر آؤ, آخری وقت میں میری باہوں میں رہو تاکہ اس دیوانے کو کم از کم سکون کی موت نصیب ہو جائے. ایہان نے کہتے اسے اپنے سینے میں بھینچا اور دونوں ہاتھ سختی سے اس کی کمر پر باندھے. خدا کے لیے میرے ساتھ ایسی باتیں مت کریں, آپ کے بغیر میں مر جاؤں گی. ایہان, میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر. میں نے صرف اور صرف آپ سے محبت کی ہے. ایہان, آپ سن رہے ہیں نا, میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں, اس لیے آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. ریم نے چیختے ہوئے اس کی آہنی بازو کا حسار توڑنے کی کوشش کی, مگر وہ ایسا کر نہیں پائی. ایہان نے اس کے یہ الفاظ سنتے مسرور سے انداز میں آنکھیں موندی اور اپنے ناک سے بہتا خون صاف کرنے کو پل بھر کو اپنا حسار توڑا جس سے وہ بجلی کسی تیزی سے اس کے حسار سے نکلی تھی. اے میرے پاس رہو ریم, میرے قریب آؤ. ایہان نے اس کی کلائی دبوچی رکھی. اس کا سرخ و سفید چہرہ اس وقت پیلا پڑ چکا تھا, جبکہ آنکھوں سے یوں جیسے ابھی لہو ٹپک پڑے گا. آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا سارا خون بہہ رہا ہے, ہاسپٹل چلیں, اٹھیں, جلدی کریں, آپ کو ابھی میرے ساتھ ہاسپٹل چلنا ہوگا. وہ پھر سے چیخی اور اپنی پوری طاقت لگا کر بھی اسے اس کی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلا سکی. لیو اٹ ریم, کچھ نہیں ہوگا مجھے, یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا. تم قریب آ کر ذرا پھر سے مجھے وہی کہو جو ابھی تم نے کہا تھا. اس نے لاپرواہی سے کہا تھا. ورڈ نا بہت توڑ کے لکھے ہیں کیونکہ اس کے الفاظ ڈگمگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں تو ڈائریکٹ پڑھی جا رہی ہوں. اور یہ میرے بھی اگر کہیں میں اڑ رہی ہوں نا تو وہ انورٹڈ کوماز آئے ہیں کہیں جس کی وجہ سے نا میں بھی لڑکھڑا رہی ہوں, میرے ورڈز خراب ہو رہے ہیں کہ ورڈ میں خلا ہونے کی وجہ سے نا ورڈز کا فلو خراب ہو جاتا ہے. تم نے کہا تھا, اس نے لاپرواہی, مجھے وہی کہو جو ابھی تم نے کہا تھا. اس نے لاپرواہی سے کہا تھا, مگر الفاظ بکھر گئے اور آنکھیں غنودگی سے بند ہونے لگیں. ریم پہلے تو حواس پاختہ سی خود اس کے ساتھ گھلی, لیکن یہ لکھا ہوا ہے, ہاں اس کے ساتھ گھلی مینس اس کو اٹھانے کی کوشش کرتی رہی, وہی والا گھلی. وہ میں کہا آپ یہی نہ سمجھے کون سا گھلی لکھا ہوا ہے. لیکن پھر اسے چھوڑ کر سرعت سے کمرے سے باہر بھاگی. وہ بے تحاشا رو رہی تھی, متوحش سی, دوپٹے کا بھی خیال نہ کیا جو ایہان کی مٹھی میں ہی رہ گیا تھا. وہ بھاگ کر برآن کے کمرے کے باہر آئی اور دروازہ تقریباً پیٹ ڈالا. برآن بھائی باہر آئیں, ایہان کو کچھ ہو گیا ہے, خدا کے لیے انہیں ہاسپٹل لے چلیں. اسے زیادہ چٹپٹانا نہیں پڑا کہ پل میں دروازہ کھولتا برآن کمرے سے باہر نکلا تھا اور ریم کی دگر کو حالت دیکھ کر اس کے سینے میں بھی سانس ایک مرتبہ تو اٹک گئی تھی. کوئی لفظ ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے ایہان کے کمرے میں آیا تھا. ساتھ فون پر ایک نمبر تیزی سے ڈائل کیا. ریم اس کے پیچھے لپکی. برآن جب تک کمرے میں آیا ایہان مکمل طور پر ہوش کھو چکا تھا. وہ اس کے اوپر جھکا تھا. سامنے کا منظر دیکھ اسے صورتحال کی گمبھیرتا کا شدت سے احساس ہوا. کیا ہوا ہے یہاں پر؟ اس نے کوئی ٹیبلٹ لی ہے؟ کچھ ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ برآن نے ایہان کا سر اپنی گود میں رکھتے اس سے پوچھا تو وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی. مجھے کچھ نہیں معلوم برآن بھائی, مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا. وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی. تب برآن نے شدت ضبط سے اپنے جبڑے بھینچے کہ یہ اس سے پوچھنے کا وقت نہیں تھا کہ بیوی ہوتے ہوئے تمہارے ہوش کہاں گم تھے کہ اس سے کسی بات کی خبر تک نہ ہوئی. گڑیا جا کر کوئی چادر اوڑھو اس سے پہلے کہ کوئی کمرے میں داخل ہوتا. برآن نے دانت پیس کر اسے کہا تو ریم روتے ہوئے بوکھلا کر ڈریسنگ میں بھاگ گئی. کچھ ہی سیکنڈ میں برآن کے پرسنل گارڈ کمرے میں داخل ہو چکے تھے. تینوں اسے اٹھا کر نیچے گاڑی تک لائے. تب ریم اپنا عبایا پہنتی اس کے پیچھے لپکی. اس کے پیچھے انارا بھی تھی. تب برآن نے ہاتھ کے اشارے سے انارا کو ان کے پیچھے آنے سے منع کیا. تمہاری خود کی طبیعت ٹھیک نہیں انارا, فرا اس کا خیال رکھو. گڑیا تم ساتھ چلو. برآن سنجیدگی سے کہتا گاڑی میں بیٹھا. باری انارا نے کچھ کہنا چاہا. انف انارا اندر جاؤ, برآن نے نارمل لہجے میں کہا تھا مگر الفاظ سخت سے تھے. کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی دلشیر مینشن سے باہر غائب ہو گئی تھی.
ایلف کو یہاں آئے ہوئے 2 سے 3 دن ہو گئے تھے. وہ کافی دفعہ اس گھر جانے کا بول چکی تھی، مگر وہ ڈھیٹ آدمی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا. کہتا تھا جو مرضی حکم کرو، بس گھر سے جانے کا مت بولنا. ارزق کافی دفعہ اسے منانے کی بھی کوشش کر چکا تھا، مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی، مانتی نہیں تھی. کہتی تھی کہ تب خیال نہ آیا جب اسے تھپڑ مار کر کمرے سے نکال کر اندھیرے میں بند کر دیا. تب تو یقین نہیں کیا، تب اپنے اس سو کالڈ چچا کی بات پر یقین کیا تھا. تب ارزق وہیں چپ ہو جاتا اور اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے مزید تنگ کیے بغیر وہاں سے نکل جاتا. لیکن روز کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کوشش کرتا اور اس کی انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ وہ آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی. اب بھی وہ بہت آرام سے اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب ارزق خانزادہ کمرے میں داخل ہوا، جس پر اس نے کڑوا سا منہ بنایا، جسے نوٹ کر کے وہ دل ہی دل میں مسکرایا اور دھیمے دھیمے قدم لیتا اس کی جانب آیا اور آ کر اس کے سامنے بیٹھا. کیسی طبیعت ہے زوجہ محترمہ کی؟ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا ہوا بولا تو وہ اسے دیکھنے سے کتراتی وہ چوہیا جو اس نے اس کو کترنا ہے، دیکھنے سے کتراتی ہوئی سائڈ ٹیبل پر دیکھنے لگی. سائڈ ٹیبل پر نہیں، سائڈ پر. ہائے سحر، بیڑا ہی گرک کر دیا تم نے تو ناول کا. ہائے پھر پڑھ دیتی ہوں، ایسا نا آپ کہیں صحت، آپ نے تو ناول کا بیڑا گرک کر دیا، بیچارے ناول کی ماں بہن نے کر دیا. وہ اسے دیکھنے سے کتراتی ہوئی سائڈ پر دیکھنے لگی. ٹھیک ہوں میں، اتنے دن میں اس میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ بظاہر بیزارگی سے ہی صحیح مگر اس کی بات کا جواب ضرور دیتی تھی، جو کم از کم اس کے لیے کافی تھا. گڈ، کھانا کھایا تم نے؟ اس کے بال سنوارنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو ایلف نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے پر آتی آوارہ لٹ پیچھے کر دی، جس پر ارزق نے ہاتھ روک لیا. کھا لیا تھا، روکھا سا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا. میرے بغیر ہی اس نے آئیبرو اچکائے. میں نے آپ کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا. بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں. دوبارہ اپنے روکھی بھیکے لہجے میں واپس آتی وہ تڑک کر بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گیا. اب یہ کچھ زیادہ بدتمیزی ہو رہی ہے ایلف، میں تم سے جتنے پیار سے بات کر رہا ہوں تم اتنا ہی میرے سر چڑھ رہی ہو. اب کی بار وہ تھوڑا سخت لہجے میں گویا ہوا تو وہ پل بھر کو سیدھی ہوئی مگر پھر اپنی ڈھٹائی پر قائم رہی. تو آپ کیوں مخاطب ہو رہے ہیں مجھ سے؟ ارزق خانزادہ مت بات کریں مجھ سے، مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ مکمل بات نہ کر پائی جب وہ بری طرح دہاڑا. بس بہت ہو گیا ایلف خانزادہ، میری 1000 کوشش کے باوجود مجھے تمہیں منانے میں ناکامی ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے ایلف؟ یہ کہ تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں، یہ کہ اپنی تمام تر پرخاش اور دشمنی بھلا کر صرف ارزق خانزادہ نے تم سے محبت کی تھی. اب مجھے لگتا ہے تمہیں میرے لیے تو یہ جذبہ چھو کر بھی نہیں گزرا ہے. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم کم از کم مجھے خلا کا نوٹس نہیں بھیجتی. ایسا ہی ہے نا؟ وہ لال انگارہ آنکھیں اور چہرے پر سر تاثر سجائے ایلف کے پیروں تلے سے زمین سرکا گیا تھا. تم ماضی میں بظاہر میری جانی دشمن کی بہن تھی ایلف. میں چاہتا تو تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتا تھا مگر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر پایا. جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ جب مجھے پتہ چلا کہ تم نے بھی بالکل میری طرح اپنی پوری زندگی تنہائی محرومیوں میں گزاری ہے تب مجھے تم میں اور اپنے آپ میں فرق محسوس ہی نہیں ہوا تھا اور اسی وجہ سے میں نے پوری عزت میں میں نے لائن مکس کر دی. پوری عزت سے تمہیں اپنے وجود کا حصہ بنا لیا. تمہیں تمہارے اپنوں نے کسی مصلحت کے تحت خود سے دور کر دیا تو مجھے میری اپنوں نے ہی آستین کا سانپ بن کر ڈسا. ہم دونوں بالکل ایک جیسے تھے، اسی لیے میں تمہاری جانب کھنچا چلا آیا. میں نے اپنی ساری زندگی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ جان کر گزاری. میں کتنی تکلیف اور درد میں تھا، ہر احساس سے عاری، ہر رشتے سے محروم. اسی لیے میں نے اپنی زندگی کا حاصل تمہیں بنایا ایلف خانزادہ. میں نے جو کیا وہ ناقابل تلافی ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اسے تم بھی دہراؤ؟ تب مجھے حقیقت معلوم نہیں تھی، اسی لیے اپنے بابا کے خلاف کچھ بھی سن نہیں سکا. لیکن تم نے بھی تو اپنے بے گناہ مرے ہوئے باپ جیسے سسر پر غلط فہمی کی بنیاد پر تہمت باندھی ہے. اس بات پر گلٹی ہو یا نہیں، ہم خانزادہ اپنی عزت کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں. ہمارے بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں. اور ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی کہ حقیقت جانے اور سوچے سمجھے بغیر میں نے تمہیں بہت کچھ بولا، تمہارے ساتھ زیادتی کی، مگر تلافی بھی تو کی ہے نا، اور کر بھی رہا ہوں. بار بار معافی مانگی ہے تم سے، تمہارے بھائی سے بھی، مگر نہیں، تم تو اپنی ہی بیجا ضد پر اڑی ہو. تم پھر سے اپنی ضد انا
اور ہر دھرمی کی وجہ سے اپنی اور میرے بچے کی صحت کے ساتھ کھیل رہی ہو، اسی لیے اب تمہیں ناراض رہنا ہے رہو، اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہنا ہے تو رہو، میں بھی تمہیں مخاطب نہیں کروں گا، کہیں یہی مرضی تو یہی صحیح، اب رہو ایسے ہی۔ وہ سرد مہری سے یہ سب کہتا بیڈ سے اٹھا، اس کا ایک ایک لفظ ایلف کے دل پر لگا تھا اور کئی آنسو ٹوٹ کر گالوں پر گرے تھے۔ اس کی وحشت زدہ لال آنکھیں اسے بہت کچھ کہہ گئی تھیں، وہ کتنا ٹوٹا ہوا تھا اسے احساس ہو گیا تھا، مگر وہ صرف اپنا رونا رو رہی تھی۔ اس کا تو خیال ہی نہیں آیا، ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ اچانک اسے اپنی بائیں طرف سینے میں ہولناک سا درد محسوس ہوا اور سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اچانک ٹھٹک کر رکا، لمبے سانس لیے۔ ایلف جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی یہ حالت دیکھ کر جیسے جان حلق کو آئی تھی، وہ فوراً بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھی۔ ارزق اس کی حالت دیکھ کر اس وقت صحیح معنوں میں ایلف کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی، تبھی اس کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھے۔ ارزق کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے بے حال ہوتا ہوا اسے خود سے پیچھے کرنے لگا۔ ارزق پاگل مت بنے، آپ کو درد ہو رہا ہے۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ کوئی ہے؟ ایلف آنکھیں ایلف نہیں، ارزق آنکھیں کھولے۔ وہ گھبراتی ہوئی اس کے ہاتھ رب کرنے لگی، جبکہ وہ لمبے لمبے سانس لیتا غنودگی میں جانے لگا۔ دروازے پر ہونے والی دستک کو سن کر سلطان صاحب نے باہر آ کر دروازہ کھولا تھا، مگر پھر دروازہ کھولنے پر جو سامنے کھڑی ہستی انہیں نظر آئی، انہیں دیکھ کر سلطان صاحب کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگا تھا، کیونکہ وہ یہاں ان کے دروازے پر کسی کی بھی توقع کر سکتے تھے، ماں سوائے زین کی ماں عالیہ بیگم کے، جو دروازے میں اس وقت اپنے ازلی کروفر سے تنی کھڑی تھیں، مگر ان کے پاس 2-3 گارڈ ہاتھوں میں ڈھیروں سامان لیے کھڑے تھے۔ السلام علیکم، آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیں، سلطان صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا اور دروازے سے ہٹ کر انہیں راستہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ عالیہ بیگم اندر داخل ہوئی تھیں، ان کے اشارہ کرنے پر گارڈ نے وہ سامان لے جا کر صحن میں رکھا اور انہی قدموں واپس چلے گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ سلطان صاحب نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ خاص نہیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ تحفے تحائف اور ذوالنورین کے لیے کچھ سامان ہے۔ میں اپنے بیٹے کے سسرال آئی تھی تو خالی ہاتھ آنا مناسب نہ لگا۔ نپا تلا سا لہجہ تھا۔ سلطان صاحب کو ان کے اس انداز سے حیرت سی ہو رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ اندر ڈرائنگ روم میں آئے۔ سلطان صاحب کو ان کے اس انداز سے حیرت سی ہو رہی تھی، وہ ان کے ساتھ اندر ڈرائنگ روم میں آئے۔ تب نورین کی امی بھی وہاں چلی آئیں۔ بڑی بات تھی کہ عالیہ انہیں بھی اچھے سے ملی تھیں۔ اپنی غرض اور بیش بہا قیمتی چیز کی خاطر انسان ذرا سا جھک بھی جاتا ہے، یہ ان لوگوں نے سن تو رکھا تھا، آج دیکھ بھی لیا۔ دیکھیں، آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے بیچ شدید قسم کی غلط فہمیوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں۔ بچے تو ہیں ہی نہ سمجھ، اب ہمیں ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے حق میں اچھے فیصلے لینے ہوں گے۔ یہ تو آپ لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بچی کی زندگی ایک غلط فہمی کی بنیاد پر خراب ہو، وہ بھی اس مرحلے پر جب وہ خود ماں بننے والی ہے۔ اسی لیے میں اب چاہتی ہوں کہ ہم بڑے مل کر یہ مسئلہ اپنے طریقے سے حل کریں۔ ضیاء کی دوست ایحان کو تمام ثبوت دے کر میں نے ہی بھیجا تھا تاکہ ذوالنورین کی تمام غلط فہمی دور ہو جائیں، اور یقیناً آپ سب لوگوں کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوں گی، اس لیے میں نورین کو گھر واپس لے جانے آئی ہوں۔ ٹھہرے سے لہجے میں گفتگو کرتے عالیہ بیگم نے ٹو دا پوائنٹ بات کی تھی۔ سلطان صاحب اپنی بیگم کی جانب دیکھ کر رہ گئے۔ یہ سچ تھا، ایحان 1-2 دن پہلے یہاں سمیرہ کے ساتھ کچھ ویڈیوز کی فورنسک ٹیسٹ رپورٹس کے ساتھ آیا تھا اور سب کچھ لا کر ذوالنورین کے حوالے کیا تھا۔ اس دن سے وہ خاموش سی رہنے لگی تھی، نہ کچھ ڈھنگ سے کھا پی رہی تھی، نہ پہلے کی طرح ہنس بولتی تھی۔ ایک جامد چپ سی تھی جو اسے لگ گئی تھی۔ سلطان صاحب اور ان کی بیگم بھی سارے ثبوت دیکھ کر ضیاء سے کافی شرمندہ ہوئے تھے، اسی لیے اس کے آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، مگر وہ نہیں، اس کی جگہ عالیہ بیگم آ گئیں۔ لیکن یہ پیش قدمی بھی اچھی ہی تھی۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ضیاء کو خود بھی نورین کو لینے آنا چاہیے تھا؟ نورین کی ماں نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے جب خود ضیاء کی ماں یہاں آ گئی؟ ضیاء بھی نورین سے اتنا ہی ناراض ہے جتنا کہ وہ، کیونکہ جب کوئی مسئلہ درپیش آیا میرے بیٹے نے ہر قدم پر نورین کا ساتھ دیا، اس پر اعتبار کیا، اس پر اعتبار جتایا، تو آخر نورین نے اسے بے اعتبار کر کے کیوں ناراض کیا؟ عالیہ بیگم کا لہجہ جتاتا سا تھا۔ سلطان صاحب کو شرمندگی ہوئی، اسی لیے مصلحت اسی میں ہے کہ
नौरीन मेरे साथ चले। जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की आंखों के सामने होंगे तो फिर अपने मसले मसाइल भी खुद ही सुलझा लेंगे। आलिया बेगम बोलकर खामोश हो गईं। सुल्तान साहब ने इनकी बातों की तायद में इस बात में सर हिलाया। खिड़की से बाहर देखती वो इस वक्त गहरी सोच में थी। जिस दिन से ज़िया हैदर से इसका झगड़ा हुआ था, इस बेमोहर शख्स ने पलटकर इसकी जानिब रुख तक ना किया था। कचा के इसकी तबीयत के बारे में ही पूछ लेता। नौरीन ने जाहिर ना होने दिया, मगर वो इसके लिए दिन रात रोई थी। इस जालिम की मोहब्बत थी जो इसे रगो जां में बसे अब आरी की तरह इसे अंदर से चीर रही थी। जब ज़िया यहाँ से गया, अगले 2 दिन बाद ही इहान और सुमायरा इसके पास आए थे। सुमायरा ने इसे वो वीडियो दिखाई थी। एक ओरिजिनल थी और दूसरी इसी की चीप कॉपी, जिसे एडिटिंग करके इसके सामने किसी और ही रंग में पेश किया गया था जिसमें इसका ज़िया था। वैसे तो वो अगर तब भी ठंडे दिमाग से इसे गौर से देखती तो बआसानी पता चलता था कि एडिटिंग वाली वीडियो और ओरिजिनल नहीं। बहुत गलत लिखा हुआ है यार। मैं लास्ट वाले एपिसोड ना रो रो के पढ़ रही हूँ, जहाँ इतनी देर में ना मैं 2 इतने लंबे ही एपिसोड्स पढ़ लेती थी और अब जस्ट 1 मैं अपलोड कर रही हूँ। हद है कि एडिटिंग वाली वीडियो है, ओरिजिनल नहीं, और इससे छेड़छाड़ की गई है। मगर नौरीन ने तो अंधों की तरह इस वीडियो पर एतबार करते अपने और ज़िया के बीच मौजूद एतबार, भरोसे और मोहब्बत के रिश्ते की धज्जियाँ बिखेर दी थीं। इहान के पास दोनों वीडियो की फॉरेंसिक भी मौजूद थी। तमाम सबूत इसके सामने थे। और फिर सुमायरा ने इसकी वो क्लास ली कि शर्मिंदगी के मारे इसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब से वो मुंतज़िर रही कि वो इससे राब्ता करेगा, क्योंकि अगर इसने इहान को अपनी बेगुनाही के सबूत देकर भेजा है तो इसका यही मकसद रहा होगा कि नौरीन इसके पास वापस चली जाए। मगर इसने ना कोई कॉल की, ना मैसेज, ना खुद अपनी शक्ल दिखाई। तब नौरीन को अंदाज़ा हुआ कि वो कैसे इस शख्स को पूरी तरह तोड़ चुकी है, कैसे अपनी बेतबारी से इस शख्स के एहसासात व जज्बात को कुचलते बुरी तरह इस रिश्ते को रोन चुकी है। वो अपनी जगह इतनी शर्मिंदा थी कि राब्ता तो ज़ुल्नरीन ने भी इससे करने की कोई कोशिश नहीं की और अब एक दूसरे के लिए बिन आब मछली की मानिंद तड़प ही तो रहे थे। मगर दोनों ने ही अपने अपने अना के आलम बुलंद किए, एक दूसरे से राब्ते की कोशिश नहीं की थी। वो जो अब अपने कमरे में बंद सोफे पर बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। अपने कमरे में दाखिल होने वाली हस्ती को देख पल भर में शॉक्ड हुई। नौरीन अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी। आलिया बेगम कदम कदम चलती इसके पास आई थी और इसके सोगवार मलगचे से हुलिये को बगौर देखते जहाँ अफसोस हुआ वहाँ चेहरे पर नागवारी सी छाई थी। जबकि नौरीन उम्मीद कर रही थी कि वो फिर से इसे कड़वे कसीले सुनाने, अपनी जीत का जश्न इसके सामने मनाने आई हैं। मगर इनके अगले अल्फाज ने सचमुच नौरीन को धचका लगाया था। इन्होंने बड़े बड़े 2 शॉपिंग बैग इसके बिस्तर पर रखे थे। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। और ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? मेरा बेटा अभी माशाल्लाह जिंदा सलामत है, जिसकी सुहागन हो तुम, और ऊपर से इसके औलाद को अपनी कोख में लिए फिर रही हो। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यूं सर झाड़ मुंह फाड़ रहने की बजाय अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारी पूरी तरह जिम्मेदारी है कि तुम अपने शोहर की होने वाली औलाद का पूरा ख्याल रखो, तुम्हारी वजह से इसे कोई नुकसान ना हो। आलिया बेगम ने तिलमिलाकर संजीदगी से कहा था। चेहरे पर गुस्सा था मगर आंखों में पहले वाली नफरत और हकारत नहीं थी। नौरीन मजीद शर्मिंदा हुई थी मगर चेहरा बेतासुर रहा। क्या सच में मैंने ठीक सुना कि आप मुझे लेने आई हैं, जबकि आप ही तो ये सारी गेम खेली थी? इधर आना था, तब बेड़ा कर किया हुआ सारी लाइन का। आपने ही तो, आप ही ने लिखा हुआ है, ठीक है, आपने ही तो आना है, ठीक है, आपने ही तो ये सारी गेम खेली थी मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकने के लिए। नौरीन ने अफसोस भरे लहजे में कहते अंधेरे में तीर चलाया जो ठीक निशाने पर जाकर लगा था। हाँ, वो सब मैंने किया था, जिस पर कम अज़ कम तुमसे तो मैं कोई बात नहीं करना चाहती। हाँ, अगर मेरे बेटे ने मुझसे पूछा तो वो मेरा और इसका मामला है। और रही बात तुम्हारी, तो बीबी, किसी खुशफहमी को अपने दिल में पालने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई, या मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरी नहीं जा रही, बल्कि अपने बेटे की औलाद और अपने ख़ानदान के वारिस की खातिर मजबूर होकर यहाँ आई हूँ और तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी में कबूल कर रही हूँ। नहीं तो मेरा ऐसा कोई नेक इरादा नहीं था। आलिया ने नाक भवें चढ़ाई तो नौरीन इनकी जानिब देख कर रह गई। वो जानती थी वो अपनी आदत से मजबूर हैं, अपने वारिस के लिए ही सही। अगर वो इसे कबूल कर रही हैं तो आइंदा कोई घटिया हरकत भी सर अंजाम नहीं देंगी। वैसे भी नौरीन ने अब की बार इनकी सारी साजिशों को नाकाम करने की मुस्तकिल हल भी ढूंढ लिया था, मगर इसके बावजूद इसकी निगाहों में अपने बेबस माँ बाप के गमज़दा चेहरे घूमते नज़र आए, जो इसके वजह से
از حد پریشان تھے. وہ اپنا گھر بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ اتنی سی عمر میں اپنے ماتھے پر طلاق یافتہ کا تھپا لگانا چاہتی تھی، اپنے ماں باپ پر بوجھ بن سکتی تھی. چلو ایسے ہی صحیح ہے، اب میں نہیں کچھ کر سکتی. ان سب وجوہات سے پرے اس کے دل نے جو اس شخص کے لیے اس سے بغاوت کر رکھی تھی وہ الگ، جو ہمک کر بس اس کے ساتھ اور قربت کی تمنا کرنے لگا تھا. ضیاء خود نہیں آئے آپ کے ساتھ؟ نورین نے نگاہیں چراتے جنجلاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا. عالیہ بیگم اس کی طرف گھور کر رہ گئیں. کیوں؟ میں آ گئی ہوں اتنا کافی نہیں ہے؟ باقی گھر چل کر اپنے شوہر سے بات چیت کر لینا، وہ تم دونوں کا آپس کا میٹر ہے. اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، اپنا حلیہ درست کر کے باہر آؤ. اتنے میں تمہارے والدین کے پاس بیٹھتی ہوں، تمہاری ماں سے ڈاکٹر کی رپورٹس لے لوں. باقی اگلے چیک اپ تو کل سے میری دوست کی کلینک پر سٹارٹ ہوں گے. وہ لاپرواہی سے کہتی اب کمرے سے باہر چلی گئی تھی. نورین نے ایک گہری سانس اپنے اندر سے خارج کی. وہ جب تیار ہو کر باہر نکلی تو دیکھا اس کے ماں باپ کے چہرے پر گہری طمانینت اور سکون بکھرا ہوا تھا. عالیہ بیگم کے سامنے ٹیبل چائے اور کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا ہوا تھا، جبکہ کھانے کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا. اور پھر وہ عالیہ بیگم کے ساتھ گھر واپس چلی آئی تھی. وہ اس وقت ڈائننگ ہال میں حیدر صاحب اور عالیہ بیگم کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. اس کے سامنے کٹے ہوئے فریش فروٹ سے بھری پلیٹ پڑی تھی اور عالیہ اور حیدر دونوں ہی اصرار کر رہے تھے کہ وہ انہیں کھا لے. پھر دفعتاً ڈائننگ ہال میں ایک جانی پہچانی خوشبو کا ریلا سا داخل ہوا تو نورین کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دشمن جاں اپنی تمام تر وجاہت اور دلکشی سمیت ٹھیک اس کے سامنے تھا. یہ وہی لمحہ تھا جب ضیاء حیدر مصروف سے انداز میں موبائل میں کچھ دیکھتا باہر سے اندر داخل ہوا تھا، مگر اگلا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا. وہ اتنے دنوں بعد ٹھیک اس کے سامنے تھی اور نہ صرف حیدر صاحب بلکہ عالیہ بیگم بھی اس کے چونچلے اٹھا رہے تھے. یہ منظر کافی ناقابل یقین تھا، مگر یہ تاثرات چند پل کے لیے ہی تھے. اس وقت اس کا چہرہ سرد و سپاٹ ہوا تھا جسے حیدر صاحب نے بھی شدت سے محسوس کیا تھا. السلام علیکم، اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا. نورین کو اس کی سرد و سپاٹ نگاہیں اور بے تاثر چہرہ دیکھ کر دھچکا سا لگا تھا. اسے لگا تھا وہ بے مہر آدمی اسے اپنے گھر میں دیکھ کر آپس کی تمام رنجشیں بھلا کر اس کی جانب قدم بڑھائے گا، مگر یہ صرف اسے لگا تھا، ایسا ہوا کچھ نہیں تھا. نورین کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا. اس کے سپاٹ چہرہ دیکھ گلے میں آنسو کا پھندا سا اٹک گیا تھا. دم گھٹتا، سانس لینا دوبر ہوا تھا. آؤ ضیاء، کھانا کھاؤ. وہاں کیوں رک گئے؟ عالیہ بیگم نے اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھا اور اسے خوش دلی سے مخاطب کیا تھا. نہیں، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے، ہوگی تو کچھ کھا لوں گا، ابھی فریش ہونا ہے مجھے. وہ کہتے پلٹنے والا تھا مگر پلٹ نہیں پایا. پاپا، میں نے کھا لیا، میں آرام کرنا چاہتی ہوں. بہت اچانک وہ لال بھبوکا چہرہ لیے اپنی جگہ سے اٹھی تھی، مگر اتنی تیزی سے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر زمین بوس ہو جاتی جب ضیاء نے لپک کر اسے گرنے سے بچایا اور اپنے بازوؤں میں تھاما تھا. نورین، ضیاء نے بے قراری سے اسے پکارا. حیدر اور عالیہ بھی گھبرا کر اس کے پاس آئے، مگر اب وہ اس کی یہ بے قرار آواز سننے کے لیے ہوش میں نہیں تھی. ضیاء نے اس کا کمزور وجود جس میں زردیاں سی گھلی ہوئی تھیں بازوؤں میں اٹھایا اور اسے اپنے کمرے میں لایا. خواب کی سی کیفیت تھی، وہ نیم غنودگی میں تھی. تب اس نے دیکھا وہ جو کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اب قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا، بہت قریب. وہ بیڈ پر پہلے اس کے پہلو میں بیٹھا. ضیاء کی بے قرار نگاہیں اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چوم رہی تھیں. اس کے چہرے اور نگاہوں میں اس وقت وہی الوہی جذبات تھے جن کی لپک جنون خیزی اور دیوانگی سے نورین کو اپنی جان جاتی محسوس ہوتی تھی. وہ غلط لکھا ہوا ہے. وہ بری طرح بے چین ہو کر اس کے پہلو میں نیم دراز ہوتا کروٹ بدل کر اس پر گہری گھٹا سا چھایا تھا. ذوالنورین، میری جان. اسے ضیاء کا بے قرار لمس اپنی پیشانی پر محسوس ہوا تھا. کانٹ لیو وداؤٹ یو. کان میں کی گئی گمبھیر سی بھرپور سرگوشی اور پھر کان کی لو کو لبوں میں دبائے اس کے دہکتے لمس نے نورین کو بے قرار کیا تھا. تبھی اس نے اس کی شرٹ کندھے سے دبوچی تھی، وہ جو اس کی قربت کے لیے اتنے دنوں سے تڑپ رہی تھی. اور بیماری محبت لکھا ہوا ہے، بیمار محبت نہیں، زیر لکھی ہوئی ہے نیچے، مجھے نظر نہیں آئی. اور بیماری محبت تھی. اب اسے ضیاء کے نرم گرم لمس کا اکثر اپنے چہرے کی نکوشکی میں سہائی کرتا محسوس ہوا. ضیاء کی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہوئی. تبھی اس کی
اپنی سانس دھنکنے کی طرح چلنے لگی۔ ضیاء نے جھک کر اس کی تھوڑی کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ نورین نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے کاندھے پر رکھا۔ اب نورین کو وہ نرم لمس اپنی گردن اور پورے وجود پر بکھرتا محسوس ہوا تو اس کا چہرہ سرخ ہو کر تپنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کی گرم سانس کی تپش نورین کو اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوئی تو تشنگی کی شدت دونوں کی جان کا آزار بن گئی۔ نورین نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ حمائل کیا، اس سے ذرا سا اپنی جانب کھینچا، جیسے کہنا چاہتی ہو جو کرنا چاہتے ہو، جو سوچا ہے، جیسے کہنا چاہتی ہو جو کرنا چاہتے ہو، جو سوچا ہے وہ کر گزرو۔ اور پھر ضیاء نے اس کی فرمائش پر سر تسلیم خم کیا اور مکمل طور پر اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ نورین کو اپنی سانسوں میں ایک مخصوص خوشبو گھلتی محسوس ہوئی تو رگوں پے میں ایک سرور، ایک سرشاری سی دوڑنے لگی۔ مدہوشی بھرے لمحات میں پوری جاذبیت سے ایک دوسرے کو محسوس کرتے وہ اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی، جس کی وجہ سے ضیاء کے لب جان لیوا گستاخیاں کرتے ساتھ ہی ہلکی سی مسکراہٹ میں بھی ڈھلے تھے۔ نورین کی سانس دھنکنے کی طرح چلنے لگی تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ وہ اسے خود سے دور ہوتا محسوس ہوا تو نورین تڑپ کر بے قرار ہوئی۔ ایک جھٹکے سے نورین نے اپنی پوری آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ غائب دماغی سے چند لمحے تو چھت کو گھورتی رہی، پھر شعور کی منزلیں طے کرتی اپنے بیڈ میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو وہ دشمن جہاں اسے کھڑکی پر کھڑا، اس سے پوری طرح لاپرواہ اور بے نیاز برتا سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے پوری طرح باہر کی جانب متوجہ تھا۔ نورین نے حیرت سے اسے اور اس کی بے نیازی کو دیکھا اور پھر چند لمحے قبل گزرے جہاں گسل لمحات کے بارے میں سوچا اور بے اختیار اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے لبوں کو چھوا۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ اس کے یہ بے نیازی جھوٹی ہے، کہ اسے اب تک اپنے چہرے، گردن اور لبوں پر اس کے لمس کی تپش اور گھنی مونچھوں کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا، سب سچ تھا، مگر وہ یہ اسے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ چکراتے سر کو تھامتے اٹھ کر بیٹھی۔ آہٹ پر ضیاء نے مڑ کر اسی بے تاثر سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تو کانوں میں ڈاکٹر کے چند گسیلے جملے گونجے جو کہ ڈاکٹر نے اس کے والد کے سامنے والدین کے سامنے اس کے لتے لیتے ادا کیے تھے۔ مسٹر ضیاء، آپ کو اپنی بیوی اور اس کے بچے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں اس کی طرف، یہ کس قدر کمزور ہے۔ مجھے لگتا ہے کوئی پراپر ڈائٹ نہیں لے رہی اور وٹامنز میڈیکیشنز تو لگتا ہے سرے سے سٹارٹ تک نہیں کی، اور اوپر سے انتہا کا سٹریس لے کر ان کا یوں بے ہوش ہو جانا ان کے لیے اور ان کے بچے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر اپنی بیوی اور بچے کی سلامتی چاہتے ہیں تو ان کا بے حد خیال رکھنا ہوگا آپ کو۔ میرا تو سانس ایسے بند ہی ہونے لگا تھا، میں نے کہا تھوڑا سانس لے لوں پھر آپ کو بولوں گی، ٹھیک ہے۔ ضیاء پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، ٹھیک ہو، سنجیدگی اور بے تاثر لہجہ تھا۔ نورین نے انسیت سے لب بھینچی اور اسبات میں سر ہلایا۔ وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ نورین کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں، مگر وہ سائڈ ٹیبل تک گیا اور دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ میڈیسن لے لو۔ ضیاء نے اپنی ہتھیلی آگے کی جس پر ملٹی وٹامن کیپسول رکھا تھا۔ نورین نے بحث کیے بغیر خاموشی سے کیپسول اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا اور دودھ سے نگل لیا۔ اس نے جب تک دودھ کا گلاس کڑوے گھونٹ بھر کر مشکل سے ختم کیا تھا وہ اس کے سر پر کھڑا رہا تھا۔ چلو لیٹو اور سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ وہی سڑیل سے تاثرات چہرے پر سجائے کمبل اس کے اوپر اور اڑانے کے لیے اس کے اوپر جھکا تھا۔ نورین تکیے پر لیٹ گئی اور شکوہ کرنا نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا۔ اپنے اتنے کارنامے کے بعد یہ ہمت بھی اس میں ضیاء کے اس قدر لونگ کیئرنگ انداز اور نرمی کی وجہ سے آئی تھی جو اس کے اوپر کمبل درست کر رہا تھا۔ ضیاء کو اپنے چہرے پر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی، مگر اس نے جان بوجھ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ جا کر ڈریسنگ میں بند ہوا تو نورین نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی۔ کاش اسے کہہ پاتی اسے آرام کی نہیں، اس کی توجہ اور قربت کی ضرورت ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو وائٹ ٹراؤزر اور فیروزی پلین ٹی شرٹ میں موجود تھا۔ چہرے پر ویسی ہی گمبھیر سنجیدگی اور خاموشی طاری کیے وہ اس کے پہلو میں اپنی جگہ پر قدرے ذرا سے فاصلے پر نیند دراز ہوا تو نورین جس نے اسی کی جانب کروٹ لے رکھی تھی شدید غصے میں اسے گھورا جو پھر سے موبائل میں گھس گیا تھا۔ ضیاء نے اس کے گھورنے پر ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے؟ وہی سپاٹ سا لہجہ۔ نورین تل ملائی۔ وہ جب میں بے ہوش تھی تب دیدہ دلیری سے پوچھتے پوچھتے الفاظ بکھر گئے، بولتی بند ہو گئی۔ تب کیا؟ اس نے اسی گمبھیر سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ جھنجھلائی اور اس کی جانب سے مخالف کروٹ بدل لی، لیکن دیکھ نہ پائی کہ ضیاء جو کہ پھر سے موبائل کی جانب متوجہ ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک خاص، بہت خاص قسم کی معنی خیز اور شرارت بھری چمک تھی۔ وہ سیٹی پر
पुरशौक से धुन बजाता तवज्जो से ड्राइविंग कर रहा था कि वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, जब मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ और इस पर जगमगाता नंबर देखकर इसके लबों पर इंतहाई खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी थी। ज़ावियर ने एयरपोर्ट कॉन में ज़ावियर ने एयरपोर्ट कॉन में उड़ेसा और फ़ोन यस करके डैशबोर्ड पर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, कहो मेरी जान, कोई ख़ास बात? वैसे मैं घर ही आ रहा था ज़रमिश। वो जो अपनी ही धुन में इससे बात कर रहा था, सामने से इसकी सिसकियां सुनकर बुरी तरह चौंका और बेचैन होकर इसे पुकारा। ज़ावियर आंसू से भीगी आवाज़ सुनाई दी तो वो तड़प उठा। ज़रमिश, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? महमल ठीक है ना? बताओ मुझे, हुआ क्या है आखिर? ज़ावियर, जल्दी से घर आ जाएं प्लीज़। अच्छा मुझे बताओ, तुम और महमल ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक हैं, मगर आप जल्दी से घर आ जाएं। आ रहा हूँ, बस 5 से 10 मिनट तक। तुम कम अज़ कम रोना तो बंद करो, जानती हो ना तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देते हैं। ज़ावियर ने इसका ध्यान बटाना चाहा, तब इसे महसूस हुआ वो इतने आंसू हस्बे मामूल अपने दुपट्टे से पोंछ रही है। फिर फ़ोन रख कर अगले 10 मिनट के बाद इसकी गाड़ी मेंशन के ड्राइववे पर थी। वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकला और लंबे लंबे ढक पड़ता सदर दरवाजे से अंदर लाउंज में दाखिल हुआ था। वो जो गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर ही आ रही थी, इसे सामने पाकर लपक कर इस तक आई और इसके कुशादा सीने में समा गई। वो अब भी पिंक फ्रॉक और ट्राउज़र में इसके सीने में चेहरा छुपाए सिसकती इसकी शर्ट अपने आंसुओं से भिगो रही थी। ज़ावियर ने इंतहाई नरमी से इसकी पुश्त रब की। ज़रमिश, अब तुम मुझे डरा रही हो मेरी जान, मुझे बता तो दो ना, आखिर हुआ क्या है? ज़ावियर ने इसके बालों में चेहरा छुपाकर एक गहरी सांस भरकर अपनी मन पसंद खुशबू अपने सीने में उतारी और इसकी कनपट्टी को अपने सुलगते लबों से छुआ। वो खुद में सिमट सी गई और इसके सीने से चेहरा निकाल कर भीगी पलकें उठा कर इसकी जानिब देखा तो ज़ावियर खानज़ादा इसकी गुलाबी मासूम इंतहाई खूबसूरत चेहरे को देखकर इस पर नए सिरे से फिदा हुआ। इसका मेरी आवाज़ कांपने लग गई है, हद हो गया पढ़ पढ़ के। इसका तौबा शिकन नाजुक मोमी सरापा अपनी बाहों में पाकर आंखों में खुद ब खुद खुमारी उतर आई। अच्छा बताओ महमल कहाँ है? मदहोशी भरा खुमार आलूद सा लहजा, वो दीवाना वार इसके चेहरे का एक नुक्श अपने लबों से छू कर ज़रमिश को लरसने पर मजबूर कर गया। अपने कमरे में ट्यूशन ले रही है। ज़रमिश ने गहरी सांस लेते इसकी शर्ट मुठियों में दबोची, जो हर मर्तबा अपने जानलेवा पुरतपश लम्स से इसे सेकंड्स में बेहाल कर देता था। ज़ावियर, क्या कर रही हैं आप? कोई देख लेगा, बेडरूम नहीं है ये हमारा। वो बेहाल सी रूहान से हुई तो ज़ावियर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट खिल गई। तो फिर ऐसी पेशकदमी और ऐसा वार्म वेलकम तो बेडरूम में ही होना चाहिए था ना मेरी जान। अब अगर वो सब यहाँ हुआ है तो बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? गंभीर लहजे में कहते इसने अपने लब इसकी थोड़ी पर जमाए तो अपनी नाजुक गुलाबी लबों पर होती इसकी घनी मूंछों की चुभन ज़रमिश की 14 तबक रोशन कर गई। ज़ावियर प्लीज़। ज़रमिश ने झुंझलाकर इसकी जानलेवा बेबाकियों से बचने को इसके सीने में चेहरा छुपाया तो वो भी साख्ता हंस दिया था। अच्छा बताओ मेरी जान ने अपने इतने कीमती आंसू क्यों ज़ाया किए? ज़ावियर ने वापस इसकी पुश्त रब की तो अचानक इसे अंदाज़ा हुआ कि ज़रमिश के हाथ में एक इन्वेलप है जिसे इसने मुट्ठी में दबोच रखा है। ज़ावियर, ये ज़रमिश ने फिर रोतने वाला मुंह बनाते इसके सामने वो इन्वेलप किया था जिसे ज़ावियर ने नरमी से ज़रमिश को खुद से अलग करते अपने हाथ में लिए खोल कर देखा था। वो कानूनी नोटिस देखकर गम व गुस्से से पागल हुआ था, मगर इस नाजुक से वजूद के सामने इसने अपने माथे पर एक शिकन तक ना आने दी थी कि जानता था कि अगर ज़ावियर ने खुद इस पर रिएक्ट किया तो वो मज़ीद परेशान होकर रो रो कर मेंशन सर पर उठा रखेगी। रब्बिश। ज़ावियर ने पल में इत्मीनान से इस नोटिस के टुकड़े टुकड़े करके इसे हवा में उछाला था, जो कि सबरीना की जानिब से महमल की कस्टडी को लेकर कानूनी नोटिस भिजवाया गया था। ज़ावियर ने इसे देखकर एक गहरी सांस भरी, जो अब फिर से इसके सामने खड़ी आंसू बहा रही थी। तब ज़ावियर ने पल में इसे अपनी बाहों में भरा था। ज़ावियर वो मछली, मगर ज़ावियर ने
अनसुनी करते इसे बेडरूम में लाकर अपने पीछे दरवाज़ा लॉक करके ही इसे नीचे उतारा था। ज़रमिश की इसके आरादे जान और समझ कर पेशानी अर्क-आलूद हुई थी, जिसने इसके गिर्द अपना आहिनी हिसार खींचकर अब इसे अपने सीने में भेजकर इसके कंधे पर अपने लब जमा दिए थे। मेरा वजूद इस वक्त 2 हिस्सों में बटा है ज़र, जिसका एक हिस्सा तुम हो और दूसरा महमल। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर या महमल पर आँच भी आने दूंगा या अपने वजूद के हिस्से को खुद से दूर जाने दूंगा? तो डार्लिंग, तुम हर तरह की फ़िक्र से आज़ाद होकर इस वक्त सिर्फ अपने शौहर के जज्बात और एहसासात पर फोकस करो। ज़ावियार ने इसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर भारी गंभीर लहजे में कहा था। इसकी बात पर जहाँ ज़रमिश के अंदर तक इत्मीनान फैला था, वहीं दिन दहाड़े इसकी इस एटीट्यूड पर वो पूरी तरह घबराई थी। ज़ावी, आप वक्त तो देखें, महमल आ जाएगी ना, और मुझे खाना भी बनवाना है। आउच, वो झुंझला कर बोल रही थी जब अपने काम में मदाखलत पर सज़ा के तौर पर ज़ावियार ने अपने दांतों में इसकी गाल को भरा। ये क्या किया आपने ज़ावी? ज़रमिश इसकी जारहाना तेवर से सरता पैर लर्ज उठी, मगर फिर ज़ावियार ने जब इसकी सांसों पर अपना तसल्लुत कायम किया तो इसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। कमरे की बोझल फ़ज़ा सांसों की इस तसादुम से महकने लगी थी। ज़ावियार का बेकरार लम्स अब ज़रमिश को अपने पूरे वजूद पर दहकता महसूस हुआ। ज़रमिश की सांस सीने में अटक गई तो ज़ावियार ने नरमी से इसकी सांसों को रिहाई बख्शी, मगर अगले ही पल वो फिर से सांस लेना भूल गई कि ज़ावियार ने इसे थाम कर बेड की जीनत बनाया और इसके दहकते लब अपने कंधे पर महसूस हुए। ज़ावी, ज़रमिश ने इसकी शर्ट कंधों से दबोची। बस करे ना। धीमा सा इल्तिजाहन लहजा था कि इसकी जान का आज़ार बनती शिद्दतें सहन कर पाना कौन सा आसान काम था। तभी ज़रमिश ने इसे रुहाई तलब नज़रों से देखा, मगर वो तो जज्बात के दहारे में बहकता इसे मुकम्मल अपनी खुमारी की चाशनी में पूर डुबोना चाहता था। मुझे चूम कर, मुझे थाम कर, मेरी शिद्दतों में क़याम कर, ए दिलरुबा तुझ पर फ़िदा, एक शब तो मेरे नाम कर। ज़ावियार इसके कान के करीब अपने अनाबी होंठों को जंबिश देते लहजे में बेकरारी समेटी बोला तो ज़रमिश ने इसके सीने पर एक मुक्का रसीद किया। आप हिल गए हैं ज़ावियार, ये शब नहीं है, दिन दहाड़े आप मुझे तंग करने में लगे हैं। इसकी बेबाकियाँ जब हद से तजावुज़ करने लगीं तो वो मिनमिनाई थी। ज़ावियार ने जब इसकी धड़कनों को छूते इन्हें पल में मुंतशिर कर दिया तो वो इसकी बाहों में मचल उठी। ज़ावी, ज़रमिश ने इसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा तो इसके खूबरू चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट बिखर गई। हुक्म जाने ज़ावी, वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। जाने देना प्लीज़। मगर वो सुन कब रहा था, वो तो मदहोश सा अपने वजूद पर इसके लम्स की आहटों को महसूस करता दीवाना हुआ जा रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ जाने ज़ावी, और पुरसुकून भी इतना ही होना चाहता हूँ। तो तुम्हारे पहलू में खालिक की कायनात ने मेरा सुकून रखा है, तो तुम्हारे वजूद से वही सुकून कुशीद कर रहा हूँ। घबराओ नहीं, मेरी मोहब्बत की बारिश जब तुम पर बरसेगी तब तुम खुद मेरी पनाहों में मोम बनकर पिघलने लगोगी। बस मुझे अभी एक बार बादल बनकर खुद पर बरसने का मौका दे दो। इसकी पेशानी पर बोसा वारते वो सहरंगेज़ अंदाज में सरगोशी करने लगा। ज़रमिश इसकी शिद्दतों से आजिज़ आती सर इसके सीने पर रखती गोया खुद को इसके हवाले कर गई। ज़ावियार पल में बेड पर इसे खुद के बराबर लिटाकर इस पर झुका था। वो इस पर मुकम्मल काबिज होता अपनी जसारतों की शिद्दतें हद दर्जा बढ़ा गया। रफ्ता रफ्ता ज़ावियार स्याह रात की मानिंद इस पर हावी होता रहा। अपनी मोहब्बत की शिद्दत भरी बारिश की बूंदें इस पर बरसाता इसे दुनिया जहां से गाफिल कर गया। मॉम, आप ज़ैन ने अपनी माँ को कुछ कहना चाहा था। ज़ैन, इससे पहले मैं तुम्हें शूट कर दूं, दफ़ा हो जाओ हमारी निगाहों के सामने से। इलियास साहब दहाड़े थे। ज़ैन अपने लब भेंचे स्टडी से बाहर निकल गया था और फिर काफ़ी दिन गुजर गए। दोनों मियाँ बीवी ने ज़ैन से कलाम करना ज़रूरी नहीं समझा था, और तो और सहर भी इससे ढंग से बात नहीं कर रही थी। हाँ, ज़ैन ने इसका कॉलेज तब्दील करवा दिया था और वो खुद इसे पढ़ाने लगा था, मगर इन्हीं कुछ दिनों में वो बहुत रोबोटिक अंदाज में संजीदगी से इसका हर कहा मानती थी। ना कोई बहस न तकरार। वो इसके इस बिहेवियर से तंग आ चुका था। इसे पहले वाली शहर ने अपनी जानिब बुरी तरह अट्रैक्ट किया था। ये वाली शहर तो काफ़ी बोरिंग थी। रात के 11 बज चुके थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो हस्बे मामूल अपनी पिंक बारबी टी शर्ट वाइट ट्राउज़र में अपने हाथों पर नाइट लोशन लगा रही थी, साथ में बेड पर रखी चॉकलेट खा रही थी। ज़ैन आहिस्ती से चलता आकर बेड पर बैठा। सेमेस्टर की तैयारी कैसी चल रही है?
آخر زین کو ہی بات کا آغاز کرنا پڑا۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بہت اچھی، مختصر ترین جواب تھا۔ تمہاری ٹیچر نے تمہیں شیئرنگ نہیں سکھائی؟ زین نے چاکلیٹ کی جانب اشارہ کرتے اسے احساس دلایا تو وہ پل بھر کو خجل سی ہوئی۔ یہ لے لیں آپ، میں نے کھا لی ہے۔ اس نے بغیر بحث کے پوری چاکلیٹ زین کے سامنے رکھی اور بیڈ سے اٹھنے لگی تو غیر ارادی طور پر زین نے بڑی سرعت سے اس کے نازک کلائی اپنی گرفت میں لی تھی۔ سحر تم ناراض ہو مجھ سے؟ زین نے آخر کار آج پوچھ ہی لیا، مگر آگے سے ملنے والا جواب سن کر زین نے بے تحاشا بے یقینی سے سحر کی جانب دیکھا تھا۔ جاری ہے۔